اللہ پاک کو ہر وقت ایک دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی سانو صحیح عقیدہ اپناؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح عقیدہ ادا ثمرہ کیا، ادا پھل کیا، ادا نتیجہ کیا۔ میں اپنی بات کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث تو کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان مسجد اندر تشریف فرما ہیں۔ آپ اس وقت کھجور کا گاپا یا کہہ لو کھجور کی گوند جو درخت کے سرے تے کھجور جو نکلتی ہے سفید رنگ کی میٹھی ہوتی ہے، آپ وہ کھا رہے تھے۔ صحابہ موجود، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود، این بچے۔ آپ نے ایک سوال کیتا، فرمایا میرے صحابہ یہ دسو کہ درختاں جو کیڑا درخت ہے جڑا ہر ویلے فائدہ ہی دیتا وا، ادا نقصان نہیں، اودی ہر چیز فائدہ مند ہوندی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے عقل نال، کسی نے کیا جنگل دا فلاں درخت آ، کسی نے کیا فلاں درخت آ، کسی صحابی نے آپ کو اس وقت صحیح جواب نہ دیتا، آپ کہتے نہیں تیری گل درست نہیں۔ عبداللہ بن عمر بھی مجلس اندر موجود، آپ کی بجالت تے آپ کا سوال عبداللہ سمجھ گئے، جواب بھی ذہن میں آ گیا، لیکن عبداللہ بن عمر چک دے کہ چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے آ، اینا جواب نہیں دیتا دے آکر کے لے آ بڑا چلاک دے بڑا عقلمندہ یہ جواب دے دیا، انہیں میں سانگ آئی کہ میں نہ چپ کر دیا۔ جب کسی والوں جواب نہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا او درخت، او دا نام کھجور۔ عبداللہ بن عمر نے گل کیتا سمجھی، اللہ اگر دے دے جنوں مرضی۔ عبداللہ بن عمر نے سوال دے تناظر اندر آپ دا اس وقت کھجور دا گاپا کھانا یہ چیز ایک نشاندہی کرتی سی کہ یہ درخت کھجور دا وا۔ آپ نے فرمایا کھجور دا درخت یہ مومن کی مثال آ، یا کھجور جڑا وا یہ دی مثال مومن دے نال آ، یا مومن دی مثال کھجور نال آ۔ جس طرح کھجور دا درخت یہ پتے کم دے دے، یہ پھل کچا ہوئے ڈوکے وہ بھی کھاتا جاتا، اگتا ہو جائے پھر بھی کھاتا جاتا، کھجور خشک کر لو پھر بھی کھاتا جاتا۔ یہ درختاں جو ایک ایسا درخت وا کہ جدا فائدہ کدے مکدا نہیں۔ یہ معنی یہ دی مثال مومن دے نال اللہ پاک اپنی رحمت اور اپنے فضل نال مومن جو عقیدہ رب تعالی عطا کرتا وا، مومن دیاں بھی برکتاں نہ دنیا چ مکدیاں وا نہ قیامت والے دن ختم ہون گیاں۔ مومن کا عقیدہ اور اس عقیدے کا حسن تے خوبی کیا میرے بھائیوں، عقیدے کا سب تو پہلا جو نتیجہ مومن رب دیتا، جب بندہ اپنا ایمان عقیدہ مضبوط کر لے گا نا، عقیدے تو
پکا کر لیا، ایمان دل وچ آ گیا، یہ ہن ایسی چیز آ کہ یہ جڑاں زمین وچ اور یہ شاخاں آسمان تے، کیونکہ مومن جو نیکی کردا، جو عمل نیک کردا، یہ عمل آسمان وال چڑھتے آ، الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک کلمہ، پاک عمل، پاکیزہ بول، پاکیزہ اعمال، یہ بندے دے آسمان وال چڑھتے ہیں۔ جس ویلے بندہ کلمہ پڑھ لیتا، اس وقت یہ دل اندر سب تو پہلے یہ ثمرہ تے نتیجہ یہ ہوندا کہ یہ اللہ تعالی ایمان دی دولت عطا کرتا۔ جدو کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جدو مومن بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا، کلمہ پڑھن تو بعد او دا ایک یقین اور او دا ایک ایمان پختہ ہو جاتا کہ جو نبی کرے وہ حق وا، جو پیغمبر کرے وہ سچ وا، اور جیڑی گل کا نبی حکم دے وہ بالکل حق تے سچ وا، اور جدے تو پیغمبر منع کرے وہ بالکل باطل جھوٹا، وہ دے نیڑے نہیں لگنا چاہیے۔ میں ایک مثال نال اپنی گل سمجھا دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھن تو بعد کلمہ پڑھن والوں اللہ کے رسول نے تعارف کرایا کہ آ قرآن پاک یہ رب دی کلام، اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کی دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ دا کلام۔ جدو بندہ کلمہ پڑھ لیتا، پھر انہوں لکھ والی کوئی بندہ یہ کہے کہ تو انکار کر کے قرآن اللہ دی کلام نہیں، پائیو یہ دیاں جڑاں زمین چ مضبوط، یہ دیاں شاخاں آسمان نال لگیاں نے، یہ بندہ پاویں جننے مرضی کوئی دلائل پیش کرے تے کسے موقع تے یہ گل انکار کر نہیں کر سکتا کہ قرآن پتہ نہیں کدی بات آ، یقین نال کہے گا کیونکہ یہ عقیدہ پختہ ہو چکیا وا، کہے گا کہ میرا ایمان آ قرآن دی ایک ایک آیت، قرآن دی ایک ایک سورت، قرآن کا ایک ایک جملہ، قرآن کا ایک ایک حرف، میں یہ تے یقین کرنا کہ یہ سارا دا سارا قرآن اللہ پاک نے آسمانہ تو اپنے پیغمبر تے نازل کیتا۔ پھر قرآن دیا جنیاں خبراں نے یہ مومن آدمی وہ دے یقین کرتا۔ کس طرح یقین کرتا؟ قرآن نے فرشتیاں کا تذکرہ کیتا، عقیدے تو بعد چھیاں گلاں تے ایمان لے ہونا ضروری ہے، یہ عقیدے دا ثمرہ وا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، بندہ اللہ تے ایمان لے ہوندا، او دے رسولاں تے ایمان لے ہوندا، فرشتیاں تے ایمان لے ہوندا، او دیاں کتاباں تے ایمان لے ہوندا، اچھی بری تقدیر تے ایمان لے ہوندا۔ اے اچھے عقیدے دا ثمرہ ہے کہ بندہ انہاں چیزاں تے ایمان رکھدا۔ کوئی بندہ دلائل جمع کر کے لے آوندا، کتاباں دا انبار لا دیندا، کہتا ہے میں کتاباں تو ثابت کرنا کہ فرشتے ہے نہیں، تو فرشتیاں کا انکار کر۔ پھر فرشتیاں ایک ایسا فرشتہ وا جدا نام ہے جبرائیل علیہ السلام، جڑا آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک وقتاً فوقتاً ہر پیغمبر تے وحی لیاوندا رہیا، رب دے احکام لیاوندا رہیا، اللہ دیاں دتیاں ہوئیاں ہدایتاں اللہ دے حکم نال نبیاں نوں دسدا رہیا۔ کوئی بندہ کہے فرشتیاں کا انکار کر دے، کوئی بندہ کہے
جدو بندہ عقیدہ اپنا لیتا وا اور عقیدے دا نتیجہ ایمان دی صورت اندر آ جاتا، بندے سامنے کوئی لکھ باری یہ گل کہے تو انکار کر دے قرآن دیا گلاں دا، مومن آدمی کدے بھی انکار کرنے واسطے تیار او دی وجہ یہ کہ او دا عقیدہ یقین تے مستحکم، او دا عقیدہ یقین تے شک تے نہیں، او دا عقیدہ قبولیت تے انکار تے نہیں کہ جو کچھ رب تعالیٰ نے قرآن چ کیا اللہ کی کلام اللہ پاک نے حق سچ کیا ہوا، اور جیڑی گل اللہ دے او دے رسول نے سانو دسی اسی او دے تے ایمان رکھ دے۔ میں ایک مثال دینا، ابو جہل یہ آپ کو ایک دن آیا، جس رات آپ معراج کر کے واپس مکے چ آئے اور مکے والے نے دسیا کہ اج راتوں رات میں بیت المقدس اندر گیا، پھر اتوں میں ستا آسماناں تے گیا، پھر میں فلاں فلاں جگہ تے گیا، جنت ویکھی دوزخ ویکھی۔ ابو جہل کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری گل عقل وچ آندی؟ فرمایا میں گیا ہوں۔ کہنے لگا ایک پیر چکو، آپ نے ایک پیر چکیا، کہنے لگا ہم دوجا بھی چکو، فرمایا میں نہیں چک سکتا۔ اگر پھر کتنا گل منی جا سکتی ہے کہ تسی ایسے طرح آسماناں تے چلے گئے؟ کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ ہن ابو جہل نے ایک ہور کام کیتا کہ اج میرا دا لگے گا کہ اج میں ابو بکر کو ہلا دینا۔ ابو بکر نے جا کے کیا کہ ابو بکر ایک گل دس، کیا تیرا دماغ اس گل کو قبول کرے گا؟ کہنے لگے کیڑی گل؟ اگر کوئی بندہ زمین تو دوویں پیر چک کے آسماناں تے جا سکتا؟ کہنے لگے نہیں جا سکتا۔ جدو ایک دو باری ابو جہل نے ابو بکر کو گل کہا لی، انہاں من لئی کہ واقعہ کن کوئی بندہ دوویں پیر چکے فضا دے وچ نہیں اٹھ سکتا، نہیں چل سکتا۔ اگے جڑا لفظ نے ابو جہل نے کہا نا، اور لفظ را سنو اور عقیدے دا جو ثمرہ ایمان وا ذرا اودی کیفیت ملاحظہ کرنا۔ ابو جہل کی کہندا؟ کہنے لگا ابو بکر گل سن لا، ان صاحبک محمد یقول ھذا، تو کہتا ہے کوئی بندہ آسماناں تے اٹھ کے جا نہیں سکتا، دوویں پیر چک کے اٹھ نہیں سکتا، کہ جیڑی گل تو ہنے منی تے تیرا صاحب تیرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول ھذا، وہ ایدا کہ دیا میں راتوں رات آسماناں تے گیا، میں صدقے تے قربان جاواں ابو بکر دے ایمان تو۔ ابو بکر کہنے لگا اے ابو جہل چودھری گل سن لا، جے اے ہوئی گل میرے پیغمبر محمد نے کہی تے سونا سچ کہہ رہا وا۔ اینوں کہندے نے ایمان۔ ایمان کی بنیاد شک تے نہیں ہوندی، ایمان دا ثمرہ عقیدے دا ثمرہ پہلا ایمان آ کہ جیڑی گل رب کہے، جیڑی گل رب دا رسول کہے، اور وہ گل رب دی بھی رب دے رسول نے دسنی آ۔ ایمان عقیدے دا نتیجہ یہ آ کہ بندہ سمجھ رہا مومن کہ جو کچھ محمد کہہ رہے آ سچ کہہ رہے آ، جو کچھ پیغمبر کہہ رہے آ حق کہہ رہے۔ عقیدے دا ثمرہ کیا اللہ نے قرآن سے فرمایا علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طیبہ۔ آج آئیے میں وہ کلمہ طیبہ تانوں دسنا وا، اور وہ جڑی مثال کھجور دے درخت نال اللہ دے پیارے پیغمبر نے مومن دی مثال دیتی ہے، وہ ذرا میں وضاحت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھن سمجھاؤن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وہ دے مطابق عقیدہ ایمان بناؤن دی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ اندر تشریف لے گئے۔
یہودیاں دا گزر ہویا، کہنے لگے آ بستی اوہی بستی لگدی آ جس بستی چ آخری پیغمبر آیا۔ اصل اندر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دلوں مندے سن، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، انہاں نو اپنے بیٹے دے بیٹا ہون تے یقین نہیں سی جنہ نبی پاک دی نبوت تے یقین پر حسد دی وجہ کر کے منتے نہیں سن۔ کہنے لگے آؤ اسی انہاں کو چلیے، آیا آتے کول انہاں ایک سوال کیتا، سوال کی کیتا کہ جیڑی کتاب تسی کہتے جو میرے تے آسماناں تو اتری آ، اس کتاب چ سب تو سچی گواہی اور سب تو بڑی گواہی جڑی آ وہ کہڑی ہے؟ جس ویلے اتنی گل کہی نا پوچھی یہ بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اندر سب تو بڑی گواہی اور جیڑی گواہی اللہ نے آپ دیتی آ، جیڑی گواہی اللہ پاک نے آپ کلام کی دیا وہ گواہی ہے۔ قرآن کریم اندر یہ بات ہوتی ہے، آپ نے فرمایا شاہد اللہ، اللہ پاک نے اس گل کی گواہی دیتی ہے، گویا کہ سب تو پہلے رب نے بات کہی ہے کہ لوگوں لا الہ الا ہو، یہ وہ گواہی ہے جیڑی گواہی سب تو پہلے اللہ پاک نے آپ دیتی ہے۔ شاہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ، ایک کلمے کی گواہی جڑی ہے سب تو پہلے یہ کلام کی تھی متکلم بڑے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور آپ نے پھر یہ آیت پڑھ کے انہوں نے دسی شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو، اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتا کہ اللہ تو بغیر اور کوئی معبود الہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو بھی رب نے اسے گل دا حکم دیتا، اللہ نے فرمایا فعلم، میرے پیغمبر ساریاں گلاں تو پہلے یہ گل جان لا، یقین کر لا، فعلم انہو لا الہ الا ہو، یہ گل جان لا کہ لا الہ الا ہو، اللہ تو بغیر کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں سوارن والا نہیں، کوئی اولادہ دین والا نہیں، کوئی مصیبتاں دور کرن والا نہیں، کوئی بگڑیاں سوارن والا نہیں۔ فعلم انہو لا الہ الا انا، میرے پیغمبر جان لا کہ اللہ تو بغیر اور کوئی الہ، اور یہ نالوں وڈی گواہی کی ہو سکتی ہے، اور یہ نالوں وزن بڑا کیڑی چیز دا ہو سکتا؟ میرا اس بات پہ ایمان ہے کائنات دیا ساریاں چیزاں، ستے آسمان ایک پاسے، ستے زمیناں ایک پاسے، اور یہ اندر جتنی مخلوقات ایک پاسے، اگر کلڑے کے اندر ساریاں مخلوقات کو پایا جائے اور ایک کلڑے کے اندر پاکیزہ کلمہ پایا جائے لا الہ الا اللہ، میرا ایمان ہے ساریاں چیزاں انہاں کا وزن ختم ہو جائے گا، اور اس کلمے کا وزن ساریاں چیزاں نالوں بھاری ہو جائے گا۔ جے نہیں گل سمجھ آئی نا قیامت کا منظر ایک تمہیں عرض کر دینا، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ پاک نے اس کلمے کا وزن کی بنایا ہوا، اور جنوں اللہ پاک ایک کلمہ عطا کر دیتا ہوا، اللہ تعالیٰ یہ نتیجے کے اندر وہ ایمان کو مضبوط کر دیتا۔ موٹی مثال ہوا کا شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اونیاں جڑاں زمین چ، اور میں کیوں نہ یہ گل کر دوں جنہ کلمہ
اللہ تعالیٰ نے سانو ایک منظر دسیا بکھا لیا جے نہیں سمجھ آتی ذرا بلال کی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، نہیں سمجھ آتی سمیہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لو، نہیں سمجھ آتی نادیہ زمیرہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لو، نہیں سمجھ آتی اپنا عمار بن یاسر کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لو، حضرت یاسر کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لو، اور جسم سے دو ٹکڑے کروا لے تتیاں کوریا پہ لیٹ گئے ساریاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، لیکن ایمان دیاں جڑاں ایڈیاں مضبوط، کوئی مکے دا فرعون تے حامان کارون، کوئی ابو لہب ابو جہل کسے مومن دے ایمان دیاں جڑاں نو کٹ سکیا؟ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ وہ دی وجہ ہے اس عقیدے دا ثمرہ ہے ایمان، اور ایمان پہ اینا پختہ ہوندا وا کہ دنیا دے بھی ایڈیاں جڑاں مضبوط، اور جب قبر اندر جائے گا پھر کی ہوئے گا؟ فرشتہ آگے ایہو سوال کرے گا من ربو کا، کی سوال کرے گا؟ من ربو کا۔ جواب مومن دے گا کیونکہ اتنی جڑاں مضبوط، فوری طور پہ کہے گا رب اللہ، میرا رب اللہ وا۔ تے جڑا ہوئے گا نا بے ایمان، جڑا ایمان مضبوط نہیں، عقیدہ درست نہیں، انہوں فرشتہ پوچھے گا من ربو کا، وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، پتہ نہیں لوگی کہتے ہوئے سی، میں نے نہیں پتا۔ اور فرشتہ کو ایک گل کہتا وا، کہنا ظالما الشک متا، اور تیرا یقین نہیں سی، وہ بے ایمانہ شک تے مریا وا، اور جنہ شک کیتا سوئی وہ گمراہ ہوئے، اور تو شک تے مریا وا۔ ورنہ جواب کوئی اوکھا نہیں سی، سوال بڑا سیدھا سادہ، جواب بڑا آسان تو کہہ سکنا سا، لیکن آج تیرے منہ چوں یہ لفظ کیوں نہیں نکلیا؟ الشک متا، تو یقین تے نہیں مریا، تیری موت شک تے آئی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ معراج تے گئے، آسمانہ تے گئے، جنت اندر گئے، واپس آئے، آپ نے فرمایا بلال بیما سبقتنی، بلال میں یہ جنت گیا نہیں کہ تم میرے پہلے تو یا پھرتا سا، بیما سبقتنی۔ اور کئی بندے تھے جیل تے ایک سوال ہو سکتا، میں ذرا وہ بھی بند کرتا کہ بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جنت وچ کیوں گیا؟ بھائیو گل بڑی آسان سمجھنا ہے۔ بادشاہ نے اپنے کمرے سے جانا ہوئے نا، صدر نے صدر ہاؤس کے اندر جانا ہوئے کہ پہلوں نوکر جا کے صفائیاں کر دے، پہلے نوکر جا کے، بلال پہلے گیا کہ میرے سونے نبی نے ہونا وا، میں اتنے جا کے صفائیاں کر دوں۔ آپ نے فرمایا بلال بیما سبقتنی، بلال میرے تو اگے تم اتنے تریا پھرتا، تیرے میں پیروں کا ڈاک سنیا، کی کرتا سا؟ بلال نے اپنا عمل دسیا، اور یہ عمل بلال کا اللہ دے پیارے رسول نے ایک فرمان اندر ایک مزید وضاحت کی تھی۔ آپ نے 3 جملے بولے، فرمایا لوگوں میں کون ہوں؟ فرمایا میں عرب دا بادشاہ، انا صاحب العرب، میں عرب دا بادشاہ ماں، اور بلال جڑا اے حبش دا سردار وا، سلمان روم دا سردار وا، اے کیوں لفظ رب دے پیغمبر نے کیا؟ حبشے دی اندروں بلال کلمہ پڑھن والا، روم دی اندروں آن والا سلمان کلمہ پڑھن والا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہیب روم جو آیا وا، سلمان اپنا فارس جو آیا وا، انہوں نے کلمہ پڑھیا، گویا
فرمایا آنا سید العرب، میں عرب دا سردار ہاں، بلام سرداریاں کیوں ملیاں؟ اس کلمے کی بنیاد تے ملیاں، اور موت دے اندر آن والا شہیب ان سرداریاں کیوں ملیاں؟ کلمے عقیدے کی وجہ کر کے ملیاں، بلال حبش جو آن والا سرداریاں کیوں ملیاں؟ اور ایک تمغہ آپ نے دیتا آنا سید العرب، فرمایا میں عرب دا سردار ہاں، بلال حبشے دا سردار ہوا، اور شہیب روم دا سردار ہوا، اور سلمان فارس کا سردار۔ یہ سرداریاں کیوں ملیاں؟ اس وجہ کر کے سرداریاں ملیاں کہ انہاں دا عقیدہ درست سی، اور عقیدے دا نتیجہ جڑا ایمان سی وہ ایمان بڑا پختہ سی۔ کلمہ پڑھ دے جنہ چر کلمے دے معنی دا نہ پتہ لگے انہاں چر کلمہ پڑھن دا فائدہ نہیں۔ آؤ میں قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ رب نے تقریباً 19 سوال اپنے بندیاں کو کیتے۔ کتنے سوال؟ 19 سوال کیتے۔ آؤ ذرا الہ دا کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ذرا معنی سمجھنا، کلمہ ہے بھی چیز اور یہ برکتہ کی ہے۔ اور بابا باؤ بڑی سونی گل لکھیا، وہ کہتا ہے کلمے لکھ کروڑاں تارے، اللہ نے پاک چنگے کیتے، نبی دا کلمہ نصیب ہو گیا۔ ہر ویلے دعا کرنی چاہیے اللہ اس کلمے کے نتیجے سے جو ایمان کو عطا کیتا ہے اللہ سارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ کلمے لکھ کروڑاں تارے تے ولی کیتے سیرانی تے کلمے لکھ کروڑاں تارے تے ولی کیتے سیرانی تے کلمے نار بجھائے دوزخ جتھے آگ بلے ازدانی تے کلمے نار اور بہشتی جانا اور جتھے نعمت نت سبائی اور کلمے جہی نہیں دولت باؤ اور اندر دھوئی سرائی ایک کلمہ اتنا وزن والا قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ اللہ دے دربار اندر اپنا حساب و کتاب دینا ہوئے گا، کرام کاتبین نے وہ دے دفتر دھولے ہوں گے، بدیاں شمار ہوئیاں نے بدیاں انہوں نے لکھیا۔ اے بندہ اپنے سامنے اپنے بدیاں دے رجسٹر بھیجا وا، خطے نگاہ تک رجسٹر وا، ایک نہیں دے دو نہیں دے 10 نہیں دے 20 نہیں دے، بلکہ ایک بندہ جو چاہتی مارتا یہ سامنے 99 دفتر نہ جانے کڑے کڑے بڑے ہوں گے، وہ فرشتیاں دے لکھیا 99 دفتر گناہ دے ہوں گے۔ جدو بندہ چاہتی مارے گا کہ کہے گا میں نے ماریا گیا، میں نے سدھائی جہنم اندر کوئی نیکی نہیں نظر آؤں گے، سارے میرے گناہ گناہ۔ جدو بندہ مایوس ہوئے گا اور رحمت آواز دے گا، اے میرا بندیا ٹھیک ہے تیریاں بڑیاں غلطیاں بڑیاں کوتاہیاں بڑے جرم بڑے گناہ، پر ایک نیکی میرے کول وا میں لکا کے رکھیا، تینوں جائے ہو نہیں لے انہاں دفتراں نوں ایک بلڑے دے اندر پا کے دیا تے او ایک نیکی حدیث وچ ہوندا لفظ بطاقہ ایک پرچی ہوئے گی، اس پرچی دے کی لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پرچی دے کلمہ لکھیا ہوئے
نہ کوئی زمین والا، نہ کوئی آسمان والا، نہ کوئی لیندے والا، نہ کوئی چڑھتے والا، نہ کوئی قدرتی بھائی بہن کے عبادت کرنے والا، نہ کوئی نیک، نہ کوئی بد۔ فرمایا لا الہ، کوئی بھی نہیں، صرف ایک اللہ۔ جے بندیاں کو اجے بھی نہ سمجھ آئے، اجے بھی کہن بابے سارا کچھ کم کر دیا، انہوں نے رب کا قرآن پڑھنا چاہیے وا، اور اللہ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عقیدہ طیبہ پاک نصیب کرے۔ رب نے کیا الہ کیوں کہتے؟ لا الہ، کوئی نہیں الہ، صرف ایک اللہ۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ امن خلق السماوات والارض۔ میں تانوں یہ پوچھنا وا، کوئی بندہ، کوئی بابا کسی جگہ دا ہوئے، کوئی اجمیر چ رہن والا وا، کوئی بغداد میں رہن والا وا، کوئی لیندے والا چڑھتے والا، اللہ پوچھ دیا مینوں ذرا دسو امن خلق السماوات والارض۔ انہاں بابیاں چوں ایک ہی بابا لے آؤ، بھاویں اجمیر چوں پڑھ کے لے آؤ، بھاویں بغداد چوں پڑھ کے لے آؤ، بھاویں لاہور چوں پڑھ کے لے آؤ، بھاویں پاک پتن چوں پڑھ کے لے آؤ۔ امن خلق السماوات والارض، مینوں دسو اللہ کہتے ہیں ایک بابا اٹھار دو جن آسمان دی ایک گٹھوی کتے بڑھائی ہوئے، کوئی ہے جے یا بابا آؤندا جے کوئی نظر؟ کسی بابے نے آسمان بنایا۔ اور یہ گل ایسی ہے، مکے دا کافر بھی یہ گل مندا سی، اور جننے سوال رب نے کیتے مکے دا کوئی کافر یہ انکار نہیں سی کرتا۔ آسمان بناؤن والا اللہ، زمین بناؤن والا اللہ، نیل بناؤن والا اللہ، چاند پیدا کرنے والا، جنیاں صفتاں اتنے ذکر کی دیا۔ مکے دا ابو جہل بھی مندا سی کہ اوکھے ویلے کون ساری مدد کرنے والا تے مصیبت نو دور کرنے والا صرف اللہ۔ فرمایا چلو آسمان اتنے جا نہیں جو سکتے، چڑھ نہیں جو سکتے، تسی کہتے کیویں جائیے، کیویں جا کے تم دسیے؟ ٹکڑا کسی بابے نے بنایا، اللہ کہہ دیا چل آسمان تے نہیں جا سکتے، زمین تے پھرتے جو ذرا دن وکھا دو، کتے نشان دہی کرو۔ ٹکڑا تسی جو کہتے جو لاہور دادا دی نگری آ، تسی جو کہتے جو بابا فرید دی نگری آ۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اللہ کہتے ہیں ارونی ماذا خلقوا من الارض، کچھ زمین کا ٹکڑا ہی بنایا ہوئے، چلو یہ نہیں بنایا، کوئی نشان دے کر سکتے نہیں، اے دسو انزل لکم من السماء مان، آسمانہ تم بھی کون والا؟ اللہ تو بغیر کدے بھی پانی دا ایک قطرہ تے بوند بھی نہیں بہ سکتی آ سکتی۔ اللہ پاوے کٹاں چڑھدیاں رہندیاں، بدر آؤندے رہندے آ، ہنیریاں چلدیاں رہندیاں نے، کٹاں کالیاں آؤندیاں رہندیاں، جنہ چر اللہ کہندے نے میرا آرڈر نہ ہوئے وہ کٹ کدے ایک میل دا قطرہ بھی پا سکتی۔ قرآن کچھ کہہ رہا وا کہ اسی سگوں لوکاں بندیاں دے وچ رب دیاں خصوصیتاں اودیاں صفتاں نے صرف بندیاں وچ سمجھ لیاں۔ مولانا شیخ پوری اللہ انہاں تے رحمت کرے، کہندے میں ایک باری گڈی تے بیٹھا تے میں کتے جلسے تے جان گیا، میں اپنے دھیان بیٹھا، ایک ملانگ طرح کا آیا کہ میرے پیراں تے ڈگ پیا، میں کہا بھائی تینوں کی ہویا وا؟ کہاں سیدھا ہو؟ کہتا میں نہیں سیدھا ہونا، تیرے پیراں تے ڈگیا رہنا وا، ایک پت مینوں مولانا کہتے آ لاجا بندیا یہ کام میں نہیں کرتا، پت کون دیندا؟ اللہ۔
میں نہیں کرتا کہتا ہاں ہو یقین پٹھے پاسے یقین سیدھا یقین نہیں آیا کہتا میرے جن کلیا نا انہیں آخیا بھی یہ مننا نہیں وہ یہ کھیڑا چھڈی نہ کہتے وہ ہٹے نہ انہوں نے بتھیرا کہاں کیتا تے میں انہوں پیار نہ پوچھیا بھائیا تینوں بھلیکھا کتوں پیا میرا کہتا اجے بھلیکھے تو پچھلے سال ساڈے پنڈ آیا آخر تے تیری تقریر تے ہوا بڑی آئی میری بڑی چلی تے گھٹ بڑی آئی تے تو ادو آخیا نہیں سی بہ جاؤ میہ پینا نہیں کہتے اب میں تے آخیا بھی لوگ بچے جانتے ہیں میں نے کیا بھی بہ جاؤ میہ نہیں پینا جی پی گیا میں کتے ہونا یہ نہ کتے بچ جانا میرے پھر پوچھنا کہتے میرے تو بھلیکھے دسن دیا میں سٹیج تے ویکھیا سی جدھر تیری انگل جاندی سی ادھر ہی بدل جاندا سی دیکھ ادھر کتوں بھلیکھا پی گیا انزل لکم من السماء ماء آسمان کا پانی کو اتارنے والا فانبتنا به حدائق ذات بہجا اللہ کے دے رونقاں والے کتے پھل سونے سونے لگے کتے اناج وا کتے گلا وا کتے باغ لہلا رہے حدائق ذات بہجا اور پھر رب کہہ رہا لوگو سمجھ لو من میں علاوہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرا اور تواڈے کسے بھی طاقت نہیں ایدا ایک درخت بھی اگا سکو تے من لو آئینا اللہ اور اللہ دے نال کوئی ہور الہ نہیں تسی تے اللہ دے برابر کر دے تے نہ کرے پھر اللہ نے پوچھا امن جعل الارض قرارا زمین کے قرار کے رکھیا سائنسدان جو کچھ کہتے ہیں کئی گلا سچیاں بھی زمین کے تھلے سمندر یہ پانی کے بروتی اور یہ زمین جہی کمری یہ زمین اتنے پانی کے کون کھلارن والا وا پانی کے کدا کنٹرول وا اللہ کہتے ہیں میں پہاڑ پیدا کر کے میخاں لا دیتیاں تے زمین نو کھلا دیتا جے میں کھلارتا نہ تہاڈا اتنے زمین تے رہنا محال ہوندا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا اللہ کہتے ہیں میں وچ نہراں پیدا کر دیتیاں بڑے بڑے دریا پیدا کر دیتے سمندر بنا دیتے جاؤ کسے بابے نو کہو کوئی ایک بابا پانچ ساڑھے بڑے دریا کسے بابے نو کہو مار پھوک مار کے ایک دریائی اور بنا دے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا رب نے میگھاں لا دتیاں پہاڑاں دیاں وجعل بین البحرین حاجزا سمندر توڑا بھی میٹھا بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان ایک برزخ بنا دیتی پردہ بنا دیتا میٹھا پانی خارج نہیں رہتا توڑا پانی میٹھے پاسے نہیں جاتا پہلے جہاز لو ادھر لگو میٹھا تے ادھر لگو تے توڑا اللہ کے دیا دونوں دریاواں وچ پردہ قوم پیدا کرنے والا کیا اللہ دے نال کوئی ہور الہ ہے ہم یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اللہ کے دیا دسو جو کچھ کسی کو تکلیف آئے مجبور لاچار ہوئے اور دکھان دے دکھ کون دور کر رہا اور رب نے دنیا کو بتا دیا جڑے لوگ رب نو نہیں مانتے جدوں بہتے اوکھے ہوندے اور اپنا انگلینڈ والے انگریزاں نے جدوں جرمن نال لڑائی ہوئی تے انہاں نے چھتر مارے نا تے سارے رب نو پکارتے یا اللہ ساری مدد اور نہیں کیا ہم دیکھ لو ہاں کرونا نے رب یاد کرایا کہ نہیں کرایا ہندوستان سے اعلان ہوا کہ نہیں ہوا مسجدہ کھول دو انہوں نے کیا پڑھو نمازاں مسلمانوں نے کہا دو بھانگاں کہ رب کو دعا کرو کہ اللہ آ مصیبت دور کرنا ہم یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء کون میں دکھ دور کرنے والا
پاک نے اپنی صفتاں اور اتنے بندی گلاں دسیاں سوال کیتے اللہ پاک نے پوچھیا آ کم کوئی کر سکتا ہے سارے من دے کوئی نہیں کر سکتا تے پھر من لو سچے دل نال پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہی بجائے ایک کلمہ ہے یہ وہی چیز وا میرے ویرو ایک کلمہ برکت والا ہے ایک کلمہ برکت والا ہے یہ ہو پسند حق تعالی ہے ایک کلمہ برکت والا ہے یہ پسند حق تعالی ہے اور بنا اس نون کالا ہے کہو لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ذکر الہی دا ایک کلمہ ذکر آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ذکر الہی دا ہر مومن نو چاہیدا ایک کلمہ ذکر الہی دا ہر مومن نو چاہیدا اے پرچا موت دے راہی دا کہو لا الہ الا اللہ اس کلمے دی کفر برباد ہویا اس کلمے دی کفر برباد ہویا گیا باطل تے حق آباد ہویا دل من دا جے وہ شاد ہویا کہو لا الہ الا اللہ اس کلمے و حق ظہور ہویا اس کلمے و حق ظہور ہویا آیا حق تے باطل دور ہویا اس کلمے و حق ظہور ہویا گیا آیا حق تے باطل دور ہویا جس پڑھیا سو منصور ہویا کہو لا الہ الا اللہ اور پڑھ کلمہ وحدت والا پڑھ کلمہ وحدت والا پڑھ کلمہ وحدت والا پالا دل دا نور اجالا اوے پڑھ کلمہ وحدت والا پالا دل دا نور اجالا کٹ دل وچوں شرک مکالا کہو لا الہ الا اللہ کلمہ دے سبق عبادت دا کلمہ دے سبق عبادت دا لوگ کلمہ دے سبق عبادت دا نالے مٹھڑا بول صداقت دا کلمہ دے سبق عبادت دا اور نالے مٹھڑا بول صداقت دا آوے مزہ ہوئے دی رفاقت دا جدو قبر اندر گیا کہ قیامت آئے دن آوے مزہ اے دی رفاقت دا کہو لا الہ الا اللہ اس زندگی دا کوئی اعتبار نہیں اور دن موت نہ تو مسار نہیں اس زندگی دا کوئی اعتبار نہیں دل موت نہ تو مسار نہیں یہ دنیا کسے دی یار نہیں کہو لا الہ الا اللہ پڑھ کے کلمہ یہ پڑھ جا وہ سچی یاری پاک سچی یاری اللہ پاک دیے سچی یاری اللہ پاک دیے دن حشر ضمانت نجات دیے سچی یاری اللہ پاک دیے دن حشر ضمانت نجات دیے
یاری اللہ پاک دیے دن حشر زمان تک نجات دیے مینوں خوشی بھی اس سے بات دیے کہو لا الہ الا اللہ اللہ سچیا معاش میری اس کلمیوں بجامی پیاس میری اس کلمیوں بجامی پیاس میری ہوے قبر وچ زندگی پاس میری کہو لا الہ الا اللہ اللہ پاک دے عالم ترکے فضرب اللہ مثلا کلمتن طیبتن کا شجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها سبب یاد کر کے کرو پاک درخت وہ بھی اللہ پاک نے پاک کلمے نال مثال دیتی ہے مومن دی مثال وا مومن جس طرح کھجور دا درخت چنگا یہ دی مثال مومن نالا یا مومن دی مثال اس کھجور دے درخت نالا اللہ پاک کہتے ہیں میں کس طرح اس کلمے کی مثال بیان کی تھی کلمۃ طیبہ کلمہ بھی پاک اس شجرۃ طیبہ درخت بھی پاک وہ کلمے کا جڑا نتیجہ ایمان یقین نال فرمایا اصلها ثابت وفرعها فی السماء وہ یہ جنا زمین کے مضبوط کوئی جڑ ہلا سکدا نہیں یہ شاخاں آسمان تے جاندیاں نے کہ نیک عمل آسمان تے پہنچدے آ توتی اکلها کل حین بإذن ربها یہ اپنا پھل ہر ملے دیندا مومن دنیا وچ بھی جیوندا وا دنیا دا بھلا کردا وا اور مومنا جڑے چلے گئے انہاں نے بھی دعا کردا یا اللہ انہاں نوں بھی معاف کر دے اللہ پاک میرا تے تیرا خاتمہ اللہ کلمہ طیبہ دے کرے اللہ دے پیارے رسول نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ یعنی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگی دخل الجنہ جنت سے چلا گیا اللہ پاک اس کلمے کے پورا یقین ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڈا کلمے تے خاتمہ کرے اور یہ کلمہ گارنٹی ہے اس گل کی کہ جن صدق دل نال لا الہ الا اللہ کہہ دیتا دخل الجنہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا سیدھا جنت میں چلے جائے گا سبحان ربک رب العزت والسلام علی المرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تین چار دن ہوئے نے ماشاءاللہ فیصل ہمارے بات کا ناصر کرسی انہوں نے 10,000 روپیہ دیتا سی کہ انہوں نے کہا کہ میرے والدین لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے گناہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں نے آخرت کی منزل آسان کرے اور اللہ تعالیٰ اور رانا عبدالرحمان مرحوم انہوں نے حاجیہ میلہ جو پیاری ہوئی نے اور رانا اعجاز رانا سجاد رانا آفتاب ماشاء اللہ انہوں کا پوترا وہ بھی 2,000 روپیہ دے کے گیا ہوا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہوں کی دادی کو اپنی جوار رحمت سے عنایت فرمائے اللہ انہوں کی غلطیاں خطائیاں معاف کرے اللہ انہوں کی قبر میں جنت میں ٹکڑا بنائے جو مسلمان مرد ہوتا ہو رہے ہیں سب کا معاف کرے اور اللہ اپنی رحمت کی پیٹ اندر آئے لہر دے اور بھائی فیصل کو دے والدین کے لیے اللہ اپنی رحمت کرے سبحان رب العزت عما یصفون والسلام